السلام علیکم، میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہو اسفندیار خان آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے 2024 میں جو الیکشن ہوئے اور جس طرح سے ڈاکہ ڈالا گیا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں 8 فروری 2025 کو پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے پورے ملک میں احتجاجز اور مظاہرے کر رہے، جلوس کر رہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے صوابی علاقے میں ایک مرکزی جلسہ ہوگا۔ اس جلسے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس جلسے میں وہ ایک لانگ مارچ اعلان کریں گے۔ وہ لانگ مارچ پورے پاکستان سے ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اور چوری کرنے کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بانی چیئرمین عمران خان کو قید ناحق میں رکھا گیا، جو کہ جھوٹے کیسز بنوائے گئے اور مختلف ورکرز کو 9 مئی کے کیسز میں ڈالے گئے، اور 26 نومبر کو جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے بہت زیادہ لیڈران کو جیل میں رکھا گیا اور کیسز بنائے گئے۔ تو 8 فروری کو جو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے صوابی میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ لانگ مارچ کس طرح وہ پی ٹی آئی کریں گے، تو اس پہ ہم تفصیلی سے بات کریں گے۔ پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بلوچستان میں جو لاپتہ مسنگ پرسنز ہے، اس حوالے سے بھی بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے پارٹی کے قیادت کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ مارنگ بلوچ سے ملے۔ جو ایشو ہے مسنگ پرسن کا، خصوصاً پی ٹی آئی کے ورکرز ہے جو مسنگ ہے، 26 نومبر سے 60 کے قریب ورکرز ابھی تک مسنگز ہے۔ ان کا کوئی تھانے میں کوئی ریکارڈ نہیں، اسلام آباد کے سے لے کر پنجاب تک ہر جگہ پہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ اس حوالے سے عمران خان نے یہ کہا گیا تھا کہ پارٹی کو ہدایت کرتے انہوں نے کہا تھا کہ مارنگ بلوچ سے ملے۔ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ میں تقریباً 5 سال سے یہ کیس چل رہا ہے، مگر اس کیس میں کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی۔ ابھی عمران خان کی طرف سے یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو باہر انسانی حقوق کے تنظیمیں ہیں ان سے بھی ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ بلوچ مسنگ پرسن ہو، پشتون مسنگ پرسن ہو، پی ٹی آئی کی جو ورکرز مسنگ ہے، اس حوالے سے عالمی سطح پہ بھی یہ آواز اٹھائیں گے کہ ہمارے ورکر کو، اور بلوچ مسنگ پرسن ہو، پختون مسنگ پرسن ہو، ان سب کو رہائی کے لیے، ان کو لاپتہ بازیاب کرنے کے لیے جو انسانی حقوق کے تنظیمیں ہیں ان کے تھرو پریشر ڈالا جائے گا۔ پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ریاستی ادارے ہیں، کیونکہ ہر وقت آپ کو بہتر پتہ ہے پاکستان میں جو بھی مسنگ پرسنز ہے، چاہے وہ بلوچ مسنگ پرسن ہو، پختون مسنگ پرسن ہو، وہ لوگ ہیں جو اپنے صوبے میں، اپنے علاقوں میں امن کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے میں جو کرپشن ہو رہی اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے صوبے میں جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے کہ پاکستان کے آئین میں بھی یہ ہے کہ جو صوبے کے وسائل ہے وہ سب سے پہلے ان صوبے کے عوام کی ان کے اوپر حق ہے، اس کے بعد پھر مرکز کے جو سبسڈی جو بھی ہوگا وہ مرکز کی طرف دیے جائیں گے۔ مگر یہاں پہ انسانی حقوق کی جو پامالیہ تقریباً 40 سال سے یہاں پہ بلوچستان کے عوام اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں یہی حالات ہے۔ اور اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر جو ہے وہ منظور پشتین سے ملے ہیں، اس سے بھی یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور موجودہ جو 2 ماہ پہلے 11 اکتوبر 2024 کو جو ایک جرگہ ہوا تھا پی ٹی ایم کی طرف سے، تو اس حوالے سے بھی اظہار خیال ہوا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ایک بیانیہ بنایا، اور اس بیانیے کو اس ٹائم بھی پی ٹی آئی نے اس بیانیے کو اون کیا، بلکہ چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا کے علی امین گڈافور صاحب، وہ بھی اس جلسے میں شریک ہوئے۔ تو یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے کہ ہم ایک ساتھ چلیں گے، جو بھی حالات بن رہے خیبر پختونخوا میں، دہشت گردی کی جو لہر بنی ہے، جو سامراجی جنگ ایک بار پھر سر اٹھا رہی وہاں پہ،
لوگوں کو مار رہے, لوگوں کو مسنگس کر رہے, ٹارگٹ کلنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وہاں پہ سرکاری ملازمین کو اٹھایا جا رہا ہے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لکی مروت میں 6 سرکاری ملازمین کو اٹھایا گیا, وہاں پہ جرگہ ہوا. جرگے میں یہ ایک وہ بیانیہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے لوگوں کو اگر نہیں چھوڑا گیا تو ہم بندوق اٹھا کر طالبان کے ساتھ لڑیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس جرگے میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شیر افضل مروت بھی اس میں موجود تھے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر فوجی یا طالبان ہمارے اس میں حالات صوبے میں حالات ٹھیک نہیں کرتے تو ہم مجبوراً بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوں گے. تو یہ صورتحال پورے ملک میں یہ صورتحال ہے. ابھی دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو پی ٹی آئی کی جو مارچ ہے, اس مارچ کے کتنے پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ کس طرح سے اس مارچ 26 نومبر میں جو مارچ ڈی چوک کے لیے جو ایک مارچ وہاں پہ گیا اور ریاستی اداروں کی طرف سے کس طرح اسٹریٹ فائرنگ کی گئی, گولی چلائی گئی, لوگوں کو شہید کیے گئے, لوگوں کو مسنگس کیے, بہت زیادہ ورکرز کو جیل میں ڈالے گئے, ان کے اوپر تشدد کیے گئے. تو یہ سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی ایک نئے لائے عمل یہ میرے خیال سے بنانا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ جب بھی وہ لانگ مارچ اعلان کرتے تو کم از کم اس کو 6 ماہ تک کا کم از کم ٹائم دینا چاہیے. اس 6 ماہ میں ہر صوبے کے ہر شہر میں جلسے ہونے چاہیے اور ان میں موبلائزیشن ہونی چاہیے لوگوں کو, اور پی ٹی آئی کی تنظیم کو ساتھ لے کر چلنی چاہیے کہ ہم کس طرح لوگوں کو موبلائز کر کے ہم اس مارچ کے لیے جو بھی حکمت عملی بنانی چاہیے. اس سے پہلے پلان اے, پلان بی, پلان ڈی, پلان سی ہیپ تک بنانی چاہیے تاکہ اس وقت اسٹیٹ اور ملٹری ایک ہی پیج پہ ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کیونکہ ابھی ترمیم میں بھی وہ کر رہے, پیکا ایک وہ بنایا تھا انہوں نے ترمیم کیا, تو اس طرح کے ہتھ کنڈے وہ کر رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو ہم کنٹرول کر سکے, احتجاج کا حق ان سے چھینا جا سکے, ان کو جلسے کا حق ان سے چھینا جا سکے. مگر ظاہر سی بات ہے پاکستان کے حائم میں تو جلسہ بھی آپ کر سکتے ہو, مظاہرہ بھی کر سکتے ہو, احتجاج بھی کر سکتے ہو, مگر موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی چیف عاصم منیر اور شہباز شریف کی جو گٹھ جوڑ ایک حکومت بنی ہوئی ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے بھی پی ٹی آئی کو یہ اظہار آزادی کے لیے یہ جو جلسے جلوس یہ کسی طریقے سے بھی ان کو یہ کرنے نہیں دی جا رہی. تو اس حوالے سے یہ مارچ ابھی جب اعلان ہوگا, ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز یا پاکستانی عوام اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھل کر کھڑی ہے اور اس بیانیے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہر مظاہرے میں جا بھی رہی ہے, اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے ابھی 8 فروری کو جو احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت خوفزدہ ہے کہ وہ اگر اس طرح ایک بار پھر 26 نومبر کے بعد جس طرح ظلم جبر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے ورکرز پہ کیے گئے, مگر اس کے باوجود لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں, لوگ پھر سے ایک بار اٹھ رہے ہیں اور پھر سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اور عمران خان کی رہائی کے لیے اور 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اور مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے یہ 8 فروری کو ملک کے مختلف شہروں میں یہ احتجاج اور مظاہرے جلسے ہو رہے. تو اس میں پورے عوام کو یہ چاہیے کہ اس جلسے اور جلسوں میں شریک ہو سکے تاکہ وہ ملک میں جو جمہوریت ہے, قانون کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائیں گے تو یہ حالات بہتر ہو سکیں گے. اسی طرح ہمارے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. بہت شکریہ.